اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکوع نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر جو صفات نازل کی تھیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کون کون سی صفات تھیں اللہ تعالیٰ نے جو مومنین پر نازل کی تھیں، اور مومن کون لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک خاص تدبیر کے ساتھ، ایک سچائی کے ساتھ ان کے گھروں سے انہوں نے جنگ کے لیے ان کو نکالا، اور پھر کیسے مسلمان میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو غزوہ بدر کی رات کو دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا کیا جواب دیا اور پھر کیا خوشخبری دی۔ پہلی ایک جو خوشخبری تھی وہ ہم نے رکوع نمبر 1 میں پڑھ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر کے اس کا جواب دے دیا۔ اب رکوع نمبر 2 کی طرف ہم آتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 کا سب سے پہلے ہم پس منظر بتائیں گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ ہم پہلی 3 آیات پڑھیں گے، آیت نمبر 11، 12 اور 13۔ ان 3 آیات کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے کہ کفار میدان بدر میں مسلمانوں سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ ابو جہل نے مناسب جگہ دیکھ کر، یعنی پانی کے کنویں والی جگہ دیکھ کر اس نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ پانی کا کنواں بھی اس کے قبضے میں تھا، جبکہ مسلمانوں کے حصے میں ریتلی زمین آئی۔ پانی کی بھی قلت تھی، ریت کی وجہ سے چلنا بہت مشکل تھا۔ جب مسلمان چلتے تھے تو پاؤں جو تھے وہ ریت کے اندر دھنس جاتے تھے۔ وضو کے لیے پانی میسر نہ تھا۔ مسلمانوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی۔ شیطان مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا تھا کہ جس رب کی تم عبادت کرتے ہو، جس کے تم اتنے مقرب بندے بنتے ہو، اس نے تمہیں ہر سہولت سے دور رکھا ہے، تمہیں کسی قسم کی بھی کوئی سہولت میسر نہیں ہے، تم بہت کمزور ہو، تم ناتواں ہو، تم ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسلمان اس وجہ سے پریشان ہو رہے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری کا انتظام کر رکھا تھا۔ اس خوشخبری سے ابھی تک مسلمان بے خبر تھے۔ یہ اس کا پس منظر ہے۔ اب اس 3 آیات کے اہم نکات آپ کو بتاتی ہوں۔ ان کے اہم نکات کیا ہیں کہ انعام خداوندی ان کی ہیڈنگ ہے، ان کی سرخی جو ہے انعام خداوندی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلا انعام کیا وہ کیا تھا؟ نمبر 1، باران رحمت، یعنی غزوہ بدر کی رات کو مسلمان جب بدر کے مقام پر پہنچے تھے تو ابھی ہم پس منظر میں ہم نے یہ پڑھا کہ ان کے پاس پانی کی قلت تھی، پانی نہیں تھا ان کے پاس، بھوکے پیاسے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان پر انعام کیا وہ کیا انعام تھا کہ باران رحمت، یعنی اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی۔ اس بارش کے پانی سے انہوں نے پینے کے لیے بھی جمع کر لیا، اور پھر اس بارش کے پانی سے انہوں نے غسل بھی کیا، اور پھر اس ٹھنڈک کی وجہ سے، اس بارش کی ٹھنڈک کی وجہ سے، کیونکہ جون کا مہینہ تھا، شدید گرمی تھی، تو وہ ٹھنڈک کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے آرام بھی کر لیا۔ نمبر 2، اونگ کا طاری ہونا۔ اونگ یعنی نیند کا طاری ہونا، کہ جب بارش برسی تو جون کا مہینہ تھا، شدید گرمی تھی، تو وہ ٹھنڈک محسوس ہوئی، ٹھنڈک ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نے اپنی نیند پوری کر لی اس ٹھنڈک کی وجہ سے۔ اور اس بارش کا کفار کو کیا نقصان ہوا کہ وہ پانی کے کنویں کی وجہ سے وہاں پر پانی زیادہ ہو گیا، اور ان کے خیمے جڑ سے اکھڑ گئے، اور ان کو اس سے بہت نقصان ہوا، اور کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا۔ نمبر 3، شیطانی نجاست کا دور ہونا۔ اب شیطانی نجاست کیا تھی کہ وہ شیطانی نجاست ہم نے پس منظر میں پڑھا کہ شیطان ان کو بہکا رہا تھا، طرح طرح کے ان کو وسوسے ڈال رہا تھا کہ تم اپنے رب کے بہت مقرب، بہت برگزیدہ بندے بنتے ہو، تو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ تو وہی خیالات مسلمانوں کے دلوں میں بار بار آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان خیالات کو اس بارش کے پانی کے ذریعے دور کر دیا، یعنی جب ان سے وہ نہاد ہو کر پاک صاف ہو گئے تو وہ شیطانی نجاست ان کے دلوں سے دور ہوگی۔ اب شیطانی نجاست سے مراد کیا تھا کہ وہ وسوسے جو شیطان ان کے دلوں میں ڈال رہا تھا۔ نمبر 4،
دلوں کا مضبوط ہونا، دلوں کا مضبوط ہونا یعنی کیا ہوا کہ جب وہ بارش کے پانی سے نہائے تو پہلا انہوں نے انعام دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا انعام ہمیں فرشتوں کی خوشخبری دی، دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے بحران رحمت نازل کر دی، تو اب اس وجہ سے ان کے دل مضبوط ہو گئے۔ نمبر 5، ثابت قدم رہنا۔ ثابت قدم رہنا کہ اب جب ان کے طرف بارش کے پانی کی وجہ سے زمین پر جو ریت تھی وہ بیٹھ گئی اور ان کے لیے چلنا آسان ہو گیا۔ نمبر 6، فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کو تسلی دینا، یعنی فرشتوں کے ذریعے کیسے مسلمانوں کو تسلی دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور مسلمانوں کو بتا دو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فتح ہوگی اور اللہ نے ہمیں تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ نمبر 7، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے، ان کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی روح گردانی کرنے کی وجہ سے جو کفار کو سزا ملی تھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو باخبر کر دیا کہ تم تو اللہ کے نیک بندے ہو، برگزیدہ بندے ہو، جو شیطان تمہارے ساتھ مذاق کرتا تھا نہیں، وہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتا، اور جو ان کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سخت سے سخت سزا دیتا ہے۔ یہ تھے اس کے اہم نکات۔ آتے ہیں اب ہم سبق کی طرف۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 11۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ لفظی ترجمہ، اس جب یغشی تمہیں ڈھانپ دیا کم تمہیں النعاسا اونگنے، امانتاً سکون کی، منہ اپنی طرف سے، از جب یغشی ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ غشی طاری ہو گئی۔ غشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا طاری ہو جانا، اس کو غشی کہتے ہیں۔ اس جب یغشی طاری ہوگی تم پر، قوم کا کیا مطلب ہو گیا؟ تم، جب طاری ہوگی تم پر، النعاسا اونگ، امانتاً سکون کی، منہ اپنی طرف سے۔ یہ پہلی خوشخبری جو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں دی ہے وہ کیا تھی؟ یہ نیند کی جو اہم نکات میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ وَيُنَزِّلَ اور اس نے نازل کیا اور اس نے اتارا، عَلَيْكُمْ عَلَا پر، کم تم، اور اس نے نازل کیا تم پر، من سے، السمائی آسمان، اور اس نے تم پر آسمان سے نازل کیا، ماءً پانی، عربی میں ماء پانی کو کہتے ہیں، ماءً پانی، یعنی پانی سے مراد کیا ہے؟ باران رحمت، یعنی جو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ کرم کرنے کے لیے آسمان سے بارش نازل کی۔ لیطہرکم تاکہ وہ پاکیزہ کر دے تمہیں، بہی اس کے ساتھ، ویذہب اور وہ دور کر دے، یذہب اور وہ دور کر دے، ذہب کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، چلے جانا، عربی میں ذہب کا مطلب ہوتا ہے چلے جانا، چھوڑ دینا، اور یہاں پر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ دور کر دی۔ کیا دور کر دی؟ عن سے، کم تم، یذہب عنکم دور کر دیا اس نے تم سے، رجز الشیطان، رجز ناپاکی کو کہتے ہیں، غلاظت کو کہتے ہیں، گندگی کو کہتے ہیں، الشیطان شیطانی نجاست، شیطانی گندگی۔ شیطانی گندگی کیا تھی کہ جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے اہم نکات میں بتا دی ہے کہ وہ جو شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا، اس شیطانی نجاست سے مراد وہ وسوسے ہیں۔ وَلِيَرْبِطَ واو اور لا لی تاکہ، یربطا مضبوط کرتے، علا
پر قلوبکم تمہارے دلوں کو، تاکہ وہ اس سے تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ کس سے تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر انعام کیا، باران رحمت نازل کی، اس سے ان کے دل اور مضبوط ہو گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری تھی ان کی طرف۔ وَيُثَبِّتَ، اور وہ مضبوط کر دے اور ثابت رکھے، بھی اس کے ساتھ، الاقدام، قدموں کو۔ اقدام قدم کی جمع ہے، قدموں ہوگا اس کا مطلب، تو یعنی تمہارے قدموں کو اس سے جمائے رکھے۔ کیا مطلب؟ کہ جب اللہ کے حکم سے جب باران رحمت نازل ہوئی تھی تو ان کے لیے وہ جو ریت تھی وہ پانی کی وجہ سے بیٹھ گئی تھی، تو مسلمانوں کے لیے اس پر چلنا آسان ہو گیا تھا۔ اِذْ یغشیکم النعاس، جب ڈھانپ دیا تمہیں اونگ نے، سکون کی اونگ نے، اس نے اپنی طرف سے تم پر آسمان سے بارش نازل فرمائی، باران رحمت نازل فرمائی، تاکہ اس سے وہ تمہیں پاکیزہ کر دے۔ یعنی اس باران رحمت کا مقصد یہ تھا کہ اس سے وہ تمہیں پاکیزہ کر دے اور تم سے شیطانی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہیں ثابت قدم رکھے۔ آیت نمبر 12، اِذ، جب، یوحی، وہ وحی کرتا ہے، رب کا، تمہارا رب، یعنی جب وحی کی تمہارے رب نے، اِلی، طرف، الملائکتی، کس کی طرف؟ فرشتوں کی طرف۔ جب وحی کی تمہارے رب نے فرشتوں کی طرف، انی، انا، بے شک، چھوٹی یا یہ ضمیر متکلم ہے کہ بے شک میں، اس یا سے مراد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی طرف یہ ضمیر ہے کہ انی، بے شک میں، معکم، مع ساتھ ہو گیا اور کم اس کے ساتھ ضمیر مخاطب لگی، جمع کے لیے یہ ضمیر لگی ہے، ضمیر مخاطب ہے، معکم، تمہیں، اس کم سے مراد مسلمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور مسلمانوں کو تسلی دو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ وحی کی تھی، وحی کا مطلب ہوتا ہے پیغام دینا۔ اللہ نے فرشتوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَثَبِّتُوا، پس تم تسلی دو، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے۔ سَأُلْقِي، سا کا مطلب ہوتا ہے جلد، القی، میں ڈال دوں گا، سا ان قریب یا جلد، سین زبر سا ان قریب، یا اس کا مطلب ہوتا ہے جلد، القی، ڈالنا، چھوٹی یا متکلم کے لیے ہے، جلد ہی میں ڈال دوں گا۔ کون ڈال دے گا؟ اللہ تعالیٰ، فی، میں، قلوب، دل، کس کے دل؟ الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، قلب کی جمع ہوگی قلوب، جلد ہی میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں۔ کن کے دلوں میں؟ جنہوں نے انکار کیا، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، جلد ہی میں ڈال دوں گا ان کفار کے دلوں میں، الرعب، رعب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے مقابلے میں کفار کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا کہ جب وہ تمہارے سامنے آئیں گے تو تمہارا رعب، تمہارا دبدبا دیکھ کر وہ ڈر جائیں گے، وہ خوف کھا جائیں گے کہ اتنے کم تعداد میں اور اتنا ماشاءاللہ ان کا رعب مسلمانوں کا، تو وہ رعب کس کا تھا؟ وہ اسلام کا رعب تھا، وہ اللہ کے ذکر کا رعب تھا، وہ ایمان کی طاقت تھی ان کے دلوں میں جس نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا ہوا تھا، تو وہ کفار اس رعب کو دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ فَاضْرِبُوا، پس تم مارو، ضرب لگانا، ضرب کس کو کہتے ہیں؟ ضرب کا مطلب ہوتا ہے، یہ اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہو، ضرب کا مطلب ہوتا ہے کہ مارنا، دوسرے کو مارنا، اس کو کہتے ہیں ضرب لگانا۔ فَاضْرِبُوا، پس تم مارو، فوقا، اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر، اور اس کا جو متضاد ہے وہ تحت ہے، جو نیچے کو کہتے ہیں، لیکن پہلے ہم نے پڑھا تھا اعلیٰ، اس کا مطلب ہوتا ہے پر، لیکن یہاں پر ہم فوقا جو جملے کی مناسبت سے ہم کریں گے، پر ہی کریں گے، اوپر نہیں کریں گے۔ فوقا، اس کا لفظی مطلب اوپر ہے، لیکن یہاں پہ ہم اس کا مطلب پر کریں گے۔ فوق الاعناقی، اعناق جمع ہے گردنوں پر، پس تم مارو ان کی گردنوں پر۔ اعناق، اعنق سے ہے، عنق گردن کو کہتے ہیں، اور اعناق گردنوں پر، جمع کا صیغہ آ گیا، پس تم مارو ان کی گردنوں پر۔ وَاضْرِبُوا، جمع کا صیغہ آ گیا، اور تم مارو، جمع حاضر کا صیغہ ہے وَاضْرِبُوا، اور تم مارو، منہم، ان میں سے، کن میں سے؟ کفار میں سے، دشمنوں میں سے، کلا، ہر ایک کے،
بنان جوڑ جوڑ، یعنی تم ان میں سے ہر ایک کا جوڑ جوڑ مارو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ تم مسلمانوں کو حکم دو کہ جب کفار تمہارے سامنے آئے، جب دشمن تمہارے سامنے آئے تو تم یہ نہ دیکھو کہ اس کی آنکھ ہے، اس کا سر ہے، اس کی گردن ہے، اس کا بازو ہے، اس کا جو بھی حصہ آتا ہے اس کا تمہارے سامنے تم اس کو مارو۔ اِذ یوحی ربک کا باماورہ ترجمہ سنیں کہ جب وحی کی تمہارے رب نے فرشتوں کی طرف، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم تسلی دو ایمان والوں کو، جلد ہی میں ان لوگوں کے دلوں میں، کفار کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، پس تم مارو ان کفار کی گردنوں پر اور تم مارو ان کفار میں سے ہر ایک کا جوڑ جوڑ۔ آیت نمبر 13، ذالک بانہم، ذالک پچھلے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ پچھلا واقعہ کون سا ہے کہ جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا؟ کیا تھا پچھلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم مسلمانوں کو بتاؤ کہ وہ کفار میں سے ہر ایک کا اس کا جوڑ جوڑ مار دیں۔ کیوں ماریں ان کو؟ ان کفار کو کیوں سزا دی گئی اتنی سخت؟ وہ سزا، یہ جو ذالکہ ہے اس سزا کی طرف اشارہ ہے کہ کیوں یہ سزا ان کو دی گئی تھی۔ ذالکہ یہ اس وجہ سے ان کو سزا دی گئی تھی، بِأَنَّهُمْ، بے شک انہوں نے، بِأَنَّ بے شک، ہم انہوں نے، ان کفار نے، شاق اللہ، مخالفت کی تھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی۔ ذالکہ یہ اس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ، بِأَنَّ بے شک، ہم انہوں نے، شاق اللہ مخالفت کی تھی اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی خلاف ورزی کی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی انہوں نے اطاعت نہیں کی تھی، اس سے روگردانی کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو سزا دو۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، ومن اور جو شخص، یشاقق اللہ وہ مخالفت کرتا ہے، یا سے مراد وہ کفار ہیں، یا سے مراد وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ یشاقق اللہ، جو شخص وہ نافرمانی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاپس ان اللہ، فإن اللہ، فاپس ان بے شک اللہ، اللہ تعالیٰ، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ شدید و بہت سخت، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو تکلیف کی آخری حد تھی، شدید تکلیف تھی۔ شدید کا مطلب ہو گیا کہ بہت سخت تکلیف کا جس کا کوئی حل نہیں تھا، تو اس کو شدید کہتے ہیں۔ تو عربی میں یہی استعمال ہوا کہ ان کو اتنا سخت عذاب دیا جائے گا کہ اس عذاب میں کسی قسم کی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کفار کے لیے، ان منافقین کے لیے، ان گناہ گار لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ با محاورہ ترجمہ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی، ان کفار نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دیتا ہے۔ اب ہماری یہ 3 آیات مکمل ہو چکی ہیں۔ اس میں سے آپ نے جو لفظی ترجمہ میں نے بتایا ہے، آگے میں نے یہ لفظی ترجمہ لکھا ہوا بھی ہے، تو آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے، پھر ان کو اپنے نوٹ بکس پر آپ نے حل کرنا ہے، اور اسی میں سے میں معروضی سوالات بھی دوں گی، یعنی موضوعی اور معروضی سوالات انہی میں سے ہوں گے۔